ہندوستان میں جا کر اس کو للکارتے تھے. میں نے کبھی ہندوستان کا جہاز نہیں دیکھا. تھینک یو سو مچ سر. اس وقت ہمارے درمیان دو ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اس وقت بھی ہماری ترجمانی کی اور آج بھی اس روش کو قائم رکھے ہوئے ہیں. دشمن کی مسلط کردہ جنگ، ریڈیو کی لہریں اور یاسمین طاہر کی آواز، کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی؟ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. یہ اعلان میں نے کئی مرتبہ اپنی ملازمت کے دوران کیا. میں ریڈیو کی ملازم تھی، لیکن جو جذبہ اور جو کیفیت میری اس دن صبح کو تھی وہ پہلے کبھی نہ تھی. ایک عجیب ولولہ، ایک عجیب جذبہ. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سے بول رہی ہوں اور کیوں کر بول رہی ہوں. اور اس اعلان کا بار بار دہرائے جانا بے حد ضروری تھا، کیونکہ پورے ملک کو یہ بتانا تھا کہ لاہور ہے، زندہ ہے اور خوش ہے. اور پھر ایک دن مجھ سے ریڈیو والوں نے کہا کہ آپ فوجی بھائیوں کا پروگرام کریں. یقین جانیے کہ وہ دن میری خوشیوں کا ایک دن تھا. مجھے یوں لگا کہ میرے تو بہت سے بھائی ہیں، اتنے بہت سے بھائی. وہ غازی بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں، وہ خوبصورت بھی ہیں. کیا کیا کہوں میں ان کے بارے میں. بہت خوشی ہوئی مجھے، اور میں پھر روزانہ ان کا پروگرام کرتی رہی. اور اس پروگرام کے سلسلے میں جا کے خندقوں میں بھی ان سے ملی، فرنٹ لائن پہ بھی جا کے ان سے ملتی رہی. میرا حوصلہ بڑھتا رہا اور ہمیں سویلینز کو دیکھ کے ان کا حوصلہ بڑھتا رہا. مگر میں جاتے جاتے ایک بات اور بتاؤں کہ ریڈیو کی کیفیت کیا تھی جب جنگ شروع ہوئی. ہر آدمی، ہر شخص جو کوئی کام کر سکتا تھا وہ ایک جذبے سے کام کر رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. میں ریڈیو کی کیفیت بتاؤں کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی حیثیت کتنی بڑی. انہوں نے خود فون کیا اور کر کے کہا کہ میں ریڈیو اسٹیشن آ رہی ہوں کیونکہ میں گانا چاہتی ہوں، میرے لیے نغمے لکھواؤ. لہٰذا صوفی تبسم اور بے شمار شعراء اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے تیار، سب ہاتھ میں قلم لیے، کوئی آواز کے ذریعے، کوئی سازوں کے ذریعے، مختلف ذریعوں سے سب اپنا اپنا کام کرنا چاہ رہے تھے. یہ وہ جذبہ تھا. اب میں یقین سے آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آج بھی وہی جذبہ ہے اور انشاءاللہ وہی جذبہ ہم سب میں رہے گا. نعیم صاحب، آپ نے 1965 کی جنگ میں قوم اور پاک فوج کے درمیان ایک پل کا کام کیا. یہ رابطہ آپ نے کیسے برقرار رکھا؟ 1965 کی جنگ، مجھے یہ احساس تھا کہ یہ حملہ میری جان پہ ہوا ہے، میرے بچوں پہ ہوا ہے، میرے گھر پہ ہوا ہے، میرے والدین پہ ہوا ہے، اور مجھے اس کو بچانا ہے. اور یہی احساس پاکستان کے ہر محب وطن شہری کو تھا. ہم لوگ اتنے خوش قسمت تو نہیں ہے کہ سرحدوں پہ جا کے لڑیں، لیکن ہم اتنے خوش قسمت ضرور ہیں کہ میڈیا اور فنکار ایک نفسیاتی جنگ میں بھرپور حصہ لے سکتے ہیں. میں نے آرٹس کونسل میں، جس کا میں اس وقت انچارج تھا، میں نے ٹیمیں ترتیب کی کہ ہم مجاہدوں کا فرنٹ پہ جا کے ان سے ملاقات کریں گے، ان کو یہ یقین دلائیں گے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور کئی ہم نے گروپ بنائے. ISPR کے کیپٹن ارشد اس وقت ہمارے ساتھ تھے. تو آپ یقین مانیے کہ صادقین، فیروز نظامی، نذیر بیگم اور بہت سے فنکار جو تھے اس میں والنٹیریلی روزانہ میرے ساتھ شرکت کرتے تھے. اس دوران مجھے کھیم کرن جانے کا اتفاق ہوا جب کھیم کرن بالکل اسی وقت فتح ہوا تھا. میں نے وہاں جا کے اسکول میں دیکھا، ایک گلی سے ہم آگے گزرے تو ایک اسکول کا دروازہ کھلا ہوا تھا، گلی میں تو لاشیں تھیں. تو وہاں ایک سبق لکھا ہوا تھا جو سکھایا جا رہا تھا بچوں کا، دھم 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 آگے بڑھے قدم. میں نے واپس آ کے ریڈیو پہ کچھ سوچ کے یہ لکھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو سبق وہ پڑھا رہے ہیں وہ الٹ ہو جانے والا ہے، اور یہ غیور قوم ایسے سبق کو پلٹا کے یوں کر دے گی کہ بم 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 پیچھے ہٹے قدم. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی جب کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ سب جان لیں کہ یہ قوم اپنے مجاہدوں کے ساتھ دل و جان سے ہے،
اور جو بھی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھائے گا اس کا مقدر سوائے شکست کے اور کچھ نہیں ہے. Thank you so much, sir. قیام پاکستان کے فوراً بعد کشمیر آپریشنز کے دوران بحیثیت کمپنی کمانڈر 2nd بٹالین پنجاب ریجمنٹ کیپٹن محمد سرور نے اڑی سیکٹر میں بھاری ہتھیاروں سے لیس دشمن کے ایک مضبوط ٹھکانے پر شیر دلانہ حملہ کر کے اسے زبردست نقصان پہنچایا. 27 جولائی 1948 کے دن کیپٹن سرور اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ پاک فوج کے راستے میں حائل خاردار تاروں کی رکاوٹ کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھے. دشمن کی مشین گن گولیاں اگلتی رہی اور وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ مقام شہادت نے خود آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا دیا. جرت کے اس بے مثال مظاہرے پر کیپٹن محمد سرور شہید کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا. آپ کے بارے میں ہمارا تاثر یہ ہے کہ آپ کے شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلنے اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے انتھک محنت کی. ہم یہ جاننا چاہیں گے آج کہ آپ پاک فوج میں کیسے داخل ہوئے؟ میری بچپن سے ہی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے دادا جان کے نقش قدم پر چلوں اور اس وطن کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دوں. میری